بھی حضرت حرام کہتے ہیں کیا جو ہے نا یہ پانی نو بھی حرام کہہ دینے. یہ تھا وہ صدر اول کا اسلام. یہ تھے صدر اول کے مومن جنہوں نے قرآن کی ان آیات پہ غور و فکر کیا اور انہیں معلوم تھا کہ مقام مومن کیا ہے. اور پھر یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے چند سالوں کے عرصے میں یہ نہیں ہے کہ اپنے صحرا کو کہ جہاں آبادیاں نہیں سی اسے فتح کر لیا. ایران جیسی سلطنت ہزارہ سال سے دنیا کی ممتاز ترین مہذب ترین سلطنت، رومن امپائر جیسی سلطنت، چند سالوں کے عرصے میں ان کی سلطنت ہی ختم نہیں ہوئی، ان کی تہذیب و تمدن ختم کر کے نیا تمدن، نئی تہذیب جو اقدار خداوندی کے اوپر مبنی تھا وہ وہاں رائج کر دیا. کیا قوت تھی ان کے پاس؟ ان کے پاس یہ قوت تھی جو قرآن نے بتا. اپنے اس دور کے مطابق جتنی وہ تسخیر کر سکتے تھے ان کو مسخر کر کے انہوں نے استعمال کیا، غور و فکر کیا، عقل و فکر سے کام لیا اور چلے. یہ تو تھا پہلا دور صدر اول. ساری چیز اس لیے تھی کہ آزادی فکر حاصل تھی، سوچنے کی آزادی حاصل تھی، غور کرنے کی آزادی حاصل تھی. یہ صدقہ تھا اس سیاسی نظام تھا جس میں کسی قسم کا جبر نہیں تھا. حالات نے پلٹا کھایا. اب میں تاریخ میں نہیں جا رہا کہ پھر یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا. اس کی جگہ جبر اور اکراہ کا، استبداد کا دور آیا جسے ہم آمریت، ڈکٹیٹرشپ یا ملوکیت کہتے ہیں. وہ دور آیا تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ان کے سوچنے سمجھنے کے سوئچ آف کر دیے. بڑی آسانی ہوتی ہے کسی قوم کو اگر سوچنے سمجھنے کے سوئچ آف کر دیے جائیں، بولنا بند کر دیا جائے، سوچنا بند کر دیا جائے، حیوانی سطح کے اوپر وہ ہوتا ہے، پھر گدھوں کی طرح ہانکتے لیے جائیے جہاں جی چاہے. قرآن نے کہا تھا کہ نزول قرآن کا مقصد یہ ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے گا. عزیزان من کتنا جامع ہے یہ لفظ، کسی تشریح میں نہیں گیا قرآن، دو لفظ تقابل کے بیان کی. یہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آئے گا. کہا یاد رکھو اگر تم نے یہ نظام بدل دیا تو پھر ہوگا کیا؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ تمہیں روشنی سے پھر تاریکیوں کی طرف لے جائیں گے. اور یہ جو ہمارے ہاں تبدیلی ہوئی ہے سیاسی نظام میں، یہ سیاسی نظام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ روشنی میں چلنے والے ان جماعت مومنین کو، مسلمانوں کو پھر سے تاریکی کے اندر لے آنا تھا. عقل و فکر کے دروازے بند، سوچ و سمجھ کی شمع گل. میں صرف 2-3 مثالیں پیش کروں گا کہ کہاں یہ بات تھی کہ خدا کی آیات کے سامنے بھی وہ یوں نہیں جھک جاتے. کہاں یہ چیزیں کیا کیا انہوں نے؟ بڑا آسان طریقہ تھا. جہالت پر، تاریکی پر مبنی کچھ باتیں کی اور انہیں معاذ اللہ منسوب کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم انسانی کے عالم افلاک کے اوپر تھے، ان کی طرف منسوب کر دیا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے. اب اس کے بعد نہ آپ کی عقل کام دے سکتی ہے، نہ فکر صاف ہو سکتی ہے. جب کہا جائے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے تو جو یہ کہے کہ نہیں صاحب میری عقل تو یہ اس کے خلاف کہتی ہے، معاذ اللہ کس کو ضرورت ہو سکتی ہے؟ اتنی سی ٹیکنیک انہوں نے استعمال کی عزیزان من، ساری شمع گل کر کے رکھ دی انہوں نے. مثال سن لیجیے، قرآن نے کہا تھا کہ یہ قرے جتنے بھی ہیں اپنے اپنے دوائر میں گردش کر رہے ہیں، انہی کا نام آسمان اس نے رکھا تھا، فضائی قروں کا نام. اور اس کے اوپر کہا تھا کہ کنٹرولنگ پاور جو ہے وہ خدا کی ہے، اسے اس نے اس کا عرش کہہ کر پکارا تھا. اقتدار اعلیٰ، مطلق اقدار جو ہے، اقتدار وہ خدا کا ہے، اس کی کنٹرولنگ پاور کے اندر ہی ہے. اور یہ سب نظام کائنات، یہ قرے یہ کچھ کر رہے ہیں. روایت وضع ہوئی جسے حدیث کہا جاتا ہے. حضرت عباس کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے وہی ٹیکنیک، کیا فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 71 یا 72 یا 73 سال کی راہ ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، وہ یہ نیچے اوپر، ان کے ہاں یہی ہے کہ یہ ڈل ہیں شیشے کے، نیچے اوپر ہیں، اور یہ ستارے جو تمہیں نظر آتے ہیں اس میں یہ موتی جڑے ہوئے ہیں، چمکتے ہیں رات کو.
ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 71 72 یا 73 سال کی راہ ہے، اور 7 آسمان ہیں جن میں سے ہر ایک سے دوسرے کا فاصلہ اسی قدر ہے۔ 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے جس کی گہرائی بھی اتنی ہی ہے۔ اس کے اوپر 7 پہاڑی بکرے ہیں جن کے کھروں سے گھٹنوں تک اسی قدر فاصلہ ہے۔ ان بکروں کی پشت پر عرش ہے جس کی موٹائی بھی اسی قدر ہے۔ آپ غور فرما لیجیے قرآن کیا دعوت دے رہا تھا آپ، اور یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ منسوخ کر دی گئی۔ اب اس میں آپ سوچ نہیں سکتے کیونکہ یہ منسوخ کر دی گئی ہے اس ذات اقدس و اعظم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو گردش لیل و نہار ہے، دن رات کی گردش ہے، اس کے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں خدا کے علم۔ یہ گردش لیل و نہار کیا ہے؟ موسموں کا تغیرات کیا ہے؟ یہی سورج، چاند اور زمین کی جو باہمی گردش کے اختلافات ہیں ان کا نتیجہ ہوتا ہے نا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ موسم کس طرح سے بدلتے ہیں، سوچیے عزیزان من، تو آپ نے فرمایا کہ دوزخ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی کہ اے میرے پروردگار، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس جاڑوں میں اور ایک گرمی میں۔ پس جو تم موسموں کا تغیر دیکھتے ہو نا، تو اس کے سانس لینے میں اور سانس پیچھے کھینچنے میں، کھینچتا ہے پیچھے تو گویا سردی آ جاتی ہے، باہر پھینکتا ہے تو وہ گرمی آ جاتی ہے۔ وہ آیات اپنے سامنے رکھیے جس میں قرآن نے دعوت دی تھی ان تمام امور کے اوپر ریسرچ کرنے کی، غور و فکر کرنے کی، اور اس کے سامنے یہ روایات کہ یوں موسموں کا تغیر ہوتا ہے۔ تاریخ کی طرف آئیے، یہ مشہور ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے جو اسباط تھے، مختلف یہ الگ الگ ان کے یہاں کے ٹکڑے تھے، ان میں سے ویسے تو 2 اسباط کے متعلق ہے کہ کہیں گم ہو گئے، ایک کے متعلق یقیناً پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گم ہو گیا، کہاں چلا گیا۔ یہ ایک تاریخی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک گروہ بنی اسرائیل کا کھو گیا، ٹھیک ہے، نہیں معلوم کیا ہوا۔ اب آگے سنیے، جگر پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ چوہے وہی ہیں، بنی اسرائیل کے گروہ، کہ جب ان کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھا جاتا ہے تو وہ نہیں پیتے، اور جب ان کے سامنے بکریوں کا دودھ رکھا جاتا ہے تو وہ پی لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا کھویا ہوا جو ہے یہ چوہے ہیں جو ہے۔ کیجئے تنقید اور کفر کا فتویٰ آپ کے اوپر موجود ہے۔ اور تاریخ کی بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل برہنہ غسل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واللہ موسیٰ کو ہم لوگوں کے ساتھ غسل کرنے سے سوائے اس کے کچھ مانع نہیں کہ وہ فتق میں مبتلا ہے۔ وہ ایک عارضہ ہوتا ہے جو معاف رکھیے گا مقام خصوصی کے اوپر ہوتا ہے، وہ جس میں پھول جاتے ہیں، کہ یہ ان کو عارضہ ہے، اس لیے وہ ہمارے سامنے وہ ننگے نہیں نہاتے کہ ہم اس کو دیکھ نہ لیں۔ اتفاق سے ایک دن حضرت موسیٰ غسل کرنے لگے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا، وہ پتھر ان کا لباس لے کر بھاگا، اور حضرت موسیٰ بھی اس کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ صوبی یا حجر، صوبی یا اے پتھر میرے کپڑے دے، میرے کپڑے دے، اور یہ کہتے کہتے اس کے بھاگتے گئے پیچھے پیچھے، اور وہ پتھر بنی اسرائیل کے کیمپ میں آ گیا، اور اس کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ننگے تھے، تو انہوں نے دیکھ لیا اور کہا کہ نہیں نہیں انہیں بیماری کچھ نہیں ہے، اور پتھر وہاں ٹھہر گیا۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت موسیٰ کی مار سے اس پتھر پر 6 یا 7 نشان اب تک باقی ہیں۔ میں نے یہ چند مثالیں آپ کو دی ہیں، جس کا جی چاہے بخاری شریف سب سے اصل الکتب بعد کتاب اللہ گنی جا رہی ہے، اس کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔
اور حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے۔